قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته وجبابرة التاويل المتمرد بربوبيته وسائر الخلق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد مصطفى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويجددون الأذان جيلا بعد جيل فی کل سند صلوات پڑھنے سارے انتہائی واجب الاحترام لائق ادب لائق تعظیم لائق سلام ہیں آپ. میں قبل کہ اس کے پہلے اپنی بات کا آغاز کروں جو ہمارے بزرگ جو نوجوان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی بڑے میں ان سے دستبستہ گزارش کروں گا آپ آ جائیں آگے جگہ خالی ہے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شہزادین بچوں کو سلامت رکھیں بچوں کو تھوڑا سا ادھر کر دیں اور آپ ذرا آگے آ جائیں ایک صلوات پڑھتے ہوئے بر محمد والے محمد یا علی مدد آ جائیں آپ آ جائیں بھائی آگے آ جائیں جگہ بہت ہے جلدی پڑھیں گے تو کون صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد بسم اللہ. جو وقت ہے میرا اسی وقت کے اندر انشاءاللہ میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا. اور سب سے بڑی بات کہ جو یہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ وَيُجَدِّدُونَ الْأَذَى جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ جب ایک عزادار اس دنیا سے جائے گا تو پھر عزاداری کے سلسلے کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرا عزادار آئے گا اور عزاداری کے سلسلے کو اسی طریقے سے چلتا رہے گا. یہ سلسلہ عزاداری کا سلسلہ اسی طریقے سے قائم و دائم رہے گا. اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اس کی وجہ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی ہر زبان غلط ہو سکتی ہے لیکن ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے شک کر لیا حضور کی باتوں پا وہ پھر دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. آج یہ جو مجلس ہے یہ احتجاجی یہ کانڈولنس پروگرام ہے. یہ محرم تہوار تو ہے نہیں ہمارا لیکن اس احتجاج میں ایک احتجاج اور شامل ہو گیا آج. مطلب یہ احتجاجی پروگرام ہے. آج میں جو موضوع تھا میرا میں اس موضوع سے ہٹ کے آج میں پڑھنا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی باتیں صرف اپنے جو میرے چھوٹے بھائی ہیں شہزادی عزت دے صحت دے طولانی عمر دے تقدیر کے بلند ہوں یہ بچے آنے والے وقت میں اپنے باپ کے لیے باعث عزت باعث فخر بنے یہ بچے. میں اپنے چھوٹے بھائیوں تک یہ میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں. پوری رات میں سویا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بھی شاید سنا ہو کہ تعزیے کے ساتھ جو بے حرمتی ہوئی ہے وہ یہ چھوٹا سا کام نہیں ہوا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ ظالموں کی ایک سوچ تھی کہ آج ایک کریں گے اور دھیرے دھیرے انہیں پرکھا جائے گا. آپ کبھی کسی جلتے ہوئے پانی میں کسی مینڈھک کو ڈال دیجئے وہ چھلانگ لگا کے فوراً نکل جائے گا. آپ دیکھیے یہ میرے استاد میرے جو گرو تھے ہمارے سر جو تھے
श्री पवन कुमार पाल सर हमारे, जो हमारे क्लास टीचर भी रहे, हमारे प्रिंसिपल भी रहे, उन्होंने एक हम बचपन में हम लोगों को ये बताते थे कि गर्म पानी में अगर मेंढक को डाल दिया जाए गर्म खौलते हुए पानी में तो वो फ़ौरन निकल जाएगा, लेकिन अगर ठंडे पानी में डाल के उसको धीरे धीरे आग में जलाते रहो तो फिर वो निकल नहीं पाएगा। उसकी वजह क्योंकि वो जब हल्का सा गर्म होगा तो वो बर्दाश्त करता रहेगा, लेकिन जब तक वो बर्दाश्त करेगा उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, और जब पानी ज़्यादा गर्म होगा, जब उसके निकलने का वक्त आएगा तब तक उसकी सारी एनर्जी लॉस हो चुकी होगी, तो वो निकल नहीं पाएगा। ये इसी तरीके से गेम हो रहा है कि इनको धीरे धीरे फोर्स करते रहो, टॉर्चर करते रहो, जुल्म करते रहो, धीरे धीरे इनको बर्दाश्त करने की आदत होते रहे और लास्ट मोमेंट भी ये होगा कि ये ख़त्म हो जाएगी आज़ादारी। कल किसी हिंदा जिगर खारा के बच्चे ने किसी को, एक पुलिस वाले को कुछ पैसे दिए और वर्दी की धौंस दिखाता हुआ वो बंदा उस ताज़ियेदार के घर में गया, जबकि ताज़िया किसी मसलक से नहीं है, न इसमें सुन्नी है, न इसमें शिया है, न इसमें वहाबी है, न देवबंदी है, न बरेलवी है, न हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है। बहुत से ऐसे तमाम लोग ऐसे भी मिलेंगे जो मिन्नत की वजह से रखते हैं। भाई हुसैन का दर है, यहाँ कौन किस तरीके से आ रहा है हमें इस पर कोई शक नहीं है, हमें कोई रोकने की मेरी वो नहीं है कि हम रोकें उसे, हमारा हक नहीं है, वो चाहे जैसे है हुसैन के दर पे आ रहा है। ये तो अपना अपना मुकद्दर होता है, हमारे दर पे तो कोई चाय पीने के लिए भी नहीं आता बुलाने पे है? किसी के पास टाइम है, लोग वक्त निकाल के आकर हुसैन के पास जा रहे हैं। भाई जब पूरी हो रही तो जा रहे हैं वो, तो भी हमें हक तो नहीं है। तो पता चला इसने तमाम इंसानियत को ठेस पहुंचाई है, तमाम इंसानियत के ऊपर जुल्म किया है, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिला कि पूरे कस्बे के लोग, अतराफ के लोग, आसपास के लोग एहतजाज किया, और बहरहाल उसका जो नतीजा होना था वो हो गया। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया का तमाम जालिम, दुनिया का तमाम जालिम छुपाया जा सकता है, तमाम मासूमों के कातिलों को आप छुपा सकते हैं, तमाम जालिमों के चेहरे पे आप नकाब लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कल की मजलिस में पढ़ा था, ए हुसैन तू सबसे अलग, सबके बाबा अपनी जगह तेरे बाबा सबसे अलग, सबकी माँ अपनी जगह तेरी माँ सबसे अलग, सबके नाना अपनी जगह तेरी नाना सबसे अलग। तो ए हुसैन सबके कातिल छुपाए जा सकते हैं, तेरा कातिल कल भी बेनकाब था, आज भी बेनकाब है। आज भी जो अपने आप को छुपाना चाहता है वो हुसैन से दूर रहे। अगर हुसैन के बुग़्ज़ में एक अल्फाज बोला तो दुनिया उसे लानत का तोक, दुनिया लानत का तोक। लोग कह रहे थे कल उसका हाथ सल हो जाना चाहिए था, उसका पैर सल हो जाना चाहिए था। हमने कहा हाथ सल हो जाता, धीरे से लेकर चले जाते अस्पताल, पता ही नहीं चलता, पता चलता। लेकिन वातो इज्जो मंतशा वातो जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला वो, इसने नाहंजार ने, जलील ओबाश ने इधर नाजेब हरकत अंजाम दिया, उधर हजारों की तादाद में ताजियेदार पहुंच के उसकी माँ की गलाजत के ऊपर तोक लानत का डाल दिया। अच्छा खासा घर में इज्जत बची थी भैया, क्या जरूरत थी भौंकने की। हुसैन के खिलाफ जो भी बोलेगा उसे यहाँ भी लकवा मारेगा, वहां भी फाली मारेगी। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले, यहाँ भी जलील होगा, वहां भी जलील होगा। आइए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। पता चला कि जिस तरह से देखिए हर मासूमीन के कातिलों को आप छुपा सकते हैं, लेकिन इमाम हुसैन के कातिल को नहीं। उसकी वजह मालूम है, हुसैन सबके भाई अपनी जगह, हुसैन का भाई सबसे अलग।
سب کی بہن اپنے جگہ، حسین کی بہن سب سے الگ۔ شہادت حسین کے بعد شہزادی زہرا نے جو نیو رکھی ہے، ظالم کے دربار میں تو کوئی ماتم کرنے سے روک نہ سکا، تو تم ہمارے عزا خانے میں ہمیں روک سکتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ اچھا ہاں، سرکار علی کے لیے کیا کہا گیا؟ باب مدینۃ العلم، ہے نا؟ پتہ چلا کیوں بھیا؟ کہا رسول سے اگر ملنا ہے، علم سے ملنا ہے، علم کے شہر میں جانا ہے، تو پہلے علی سے ملنا پڑے گا۔ باب علی، علی کیا ہے؟ مولا کائنات۔ باپ کس کے ساتھ ہے؟ رسول کے ساتھ۔ اب رسول سے اگر ملنا ہے تو ملو گے کیسے؟ پہلے علی سے ملنا پڑے گا۔ نبی سے ملنے کے لیے سب سے پہلے علی سے ملنا پڑے گا۔ جس طرح سے نبی سے ملنے کے لیے پہلے علی سے ملنا پڑے گا، اسی طرح علی کی شبیہ ہے عباس، نبی کی شبیہ کا نام ہے حسین۔ میں اللہ کرے میں جملہ پہنچا لے جاؤں، آپ استقبال کر لیجئے گا جیسے دل چاہیے گا ویسے۔ پتہ چلا نبی سے ملنے کے لیے پہلے آپ کو علی سے ملنا پڑے گا، علی کے بغیر نبی نہیں، نبی سے ملنا ہے تو علی سے۔ اسی طرح نبی کی نقش پا پہ چلنے والا حسین، علی کی دعاؤں کا نتیجہ علی، عباس، تو اب حسین سے ملنے کے لیے آپ کو عباس سے ملنا پڑے گا۔ کا فارمولہ بتاؤ؟ میں کہہ رہا ہوں لو ابھی فارمولہ بتا دے رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دو پہلے۔ سنیے ایک فارمولہ سنیے، پوری مجلس کا یہی ہے کہ جملہ تو میرے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں میرے پاس، یہی جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ حسین کے امجد عدد کتنی ہے؟ 128۔ حسین کے امجد جو عدد ہے، ابجد، وہ 128 ہے۔ میں وہ چیز لکھ کے رکھا تھا رات میں، لیکن وہ میں بھول گیا لانے کے لیے، ورنہ میں بتاتا کہ کیونکہ میں طالب علم ہوں، میں اتنا اچھا میرا حافظہ بھی نہیں کہ مجھے ایک بار میں یاد ہو جائے، اور غلط بتانے سے بہتر ہے کہ نہ بتاؤ، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں بتانا نہیں چاہتا۔ جتنے بھی لوگ یہاں الحمدللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ حسین کا ابجد کتنا ہے؟ اس کی عدد 128، 128، ٹھیک ہے؟ اور باب کی بے کی 2، الف کی 1، بے کی 2، تو یہ کتنے ہوئے؟ 5۔ 128 اور 5 کتنے ہوئے؟ 133، 133۔ 133، 133 کس کی؟ باب حسین کی۔ باب حسین کی کتنی ہوئی؟ 133۔ حسین کی 128، باب کی 5، 133۔ سرکار باب الحوائج کا ابجد کتنا ہے؟ 133۔ 133۔ ادھر عباس کا ابجد 133، ادھر باب حسین کا ابجد 133۔ پتہ چلا، اب سمجھ میں آیا اسے کیوں کہا گیا باب حسین، کیونکہ 133۔ 133۔ اب اگر حسین سے ملنا ہے تو پہلے عباس سے ملنا۔ یہ تو تاریخوں میں رقم ہے، یہ تو تاریخوں میں رقم ہے کہ آپ زیارت امام حسین پہ چلے جائیے، بغیر مولا عباس کی زیارت کے آپ زیارت امام حسین آپ زری تک نہیں پہنچ سکتے۔ کسی قافلے کے ساتھ جائیے، پہلے گئے گا، پہلے باب الحوائج کو یہاں سلام کیجئے۔ اے بھیا کیوں؟ کہا دروازے سے جایا جاتا ہے گھر میں، اوپر سے جاؤ گے لعنت پڑے گی، جوتا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے بغیر اب سرکار باب الحوائج کے آپ آقا حسین تک نہیں جا سکتے۔ اور دنیا کے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام معصوموں کے قاتلوں کا پردہ ڈال دیا گیا، لیکن سرکار باب الحوائج کو ہر جگہ یہی مقام پہ، ہر مقام پہ یہی کہا جاتا تھا نا، کربلا نہیں ہے، کربلا نہیں ہے، تمہیں حسین کے لیے مانگا ہے، تمہیں حسین کے لیے مانگا ہے۔ تو اب حسین کے شیر کا نام کیا ہے؟ بھیا ان کی شان میں گستاخی کرو گے یہ معاف کر دیں گے، ان کا شیر عباس معاف نہیں کرے گا۔
یہ صابر ہیں, عباس تھوڑی صبر کریں گے. صابر مولا عباس بھی ہیں, لیکن آقا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہے. آپ تمام قاتلوں کو آپ چھپا سکتے ہو, لیکن آقا حسین کے ظالم کل بھی بے پردہ تھے, آج بھی بے نقاب ہیں. آج ہم سے کہا جاتا ہے نا, بہرحال مجھے آج کہا گیا ہے کہ سرکار باب الحوائج کے میں مسائل تو نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا, لیکن مجھ سے کہا لوگوں نے یہ جو ہوا ہے یہ بہت غلط کام ہوا ہے. اب سوچیں یہ نازیب کام ہو گیا ہے, لیکن ایک دو باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچا کے پھر میں مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. جو میرا مشن تھا احتجاج, ہم لوگ سارے لوگ احتجاج میں شریک ہو گئے. ضروری یہ نہیں کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں وہاں جائیں, ہاں حالات بنی تو ہمیں جانا بھی پڑے گا, ہم جائیں گے بھی, اپنی جانیں بھی قربان کریں گے. لیکن اگر حالات سازگار ہیں تو پھر ہمارا یہاں رہنا بھی ضروری ہے, کیونکہ یہ مولا کا فرش, وہاں بھی مولا کا غم, تو یہ دونوں ضروری ہیں. ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے اور ان کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے, لیکن جب تک وہاں کنٹرول ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے. بہرحال احتجاج مقصد تھا, ہم نے احتجاج کر دیا. کسی نے پوچھا جب نمرود کی آگ میں نبی پاک کو ڈالا جانے لگا, جناب ابراہیم کو, تو کیا ہوا تھا, ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی منقار میں پانی کو لے کے ڈالنے لگا تو سارے پرندے مسکرانے لگے. کیا کر رہے تو, ایک چھوٹی سی منقار میں چونچ میں اتنا پانی اور ہزاروں تعداد میں ہزاروں کلو لکڑیاں جل رہی ہیں, ان میں یہ ایک چھوٹا سا پانی کا ایک قطرہ, یہ کس کام کا؟ کہا نہیں, بات سمجھے نہیں. مجھے معلوم ہے کہ اس پانی سے وہ آگ بجھے گی نہیں, لیکن میں دنیا کو بتانا چاہ رہی ہوں, اگر میں خاموش ہو جاتی تو دنیا مجھے وہ والا سمجھتی. میرا پانی ڈالنا اس بات کی علامت ہے کہ میں نبی کے ساتھ ہوں. تو احتجاج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آقا حسین کے چاہنے والوں کے ساتھ ہیں, ہر دنیا کے تعزیہ دار کے ساتھ ہیں. وہ دنیا کا تعزیہ دار کسی بھی مسلک سے ہو, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ سنی ہو, شیعہ ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی فرق نہیں. تعزیہ دار ہے وہ ہمارا بھائی ہے, جو آقا حسین کا وہ میرا, جو آقا حسین کا نہیں وہ میرا نہیں. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے. اب سنیے, بات پہ بات یاد آ گئی. ایران میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے گندا. ایران میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے گندا, اور اس گندا میں ایک بندہ رہتا تھا جو بہت بڑا لوفر قسم کا آدمی, عیاش قسم کا آدمی, اوباش قسم کا آدمی تھا. وہ کبھی شراب کے نشے میں لوٹتا تھا, مارتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا. تو اس کا گھر جہاں تھا وہاں سے روٹ جو تھا جہاں سے چارہ نکلتا تھا کافی دوری پہ تھا, اور اس جگہ پہ سناٹا تھا, کوئی گھر ور نہیں تھا. تو وہیں پہ آگے وہ کھڑا رہتا تھا. شام میں جب کوئی جاتا تھا اکیلا تو اسے چاقو وغیرہ دکھا کے سامان لے لیا کرتا تھا. ایام ازائی تو ایک عالم دین ہے شمس الدین, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اس واقعے کو کہ ایک ذاکر تھے جو کہ مجلس پڑھنے کے لیے اپنے وطن سے دور گئے, شہر گندا سے دور گئے, اور وہاں سے مجلس پڑھ کے جب ریٹرن آنے لگے تو شام ہو چکی تھی. اب جیسی چارراہ کے پہلے پہنچے تو ان کے ذہن میں آیا کہ کیا کروں, اکیلے ہیں وہ, اور رات میں رک رہے ہیں تو بھی مصیبت, جا رہے ہیں تو اس بندے کا ڈر ہے کہ ابھی وہ ہوگا تو اسلحہ ہوگا. اچھا وہ جب رہتا تھا اکیلے, لیکن جب کسی کو پکڑتا تھا تو 4-6 لوگ چھپے رہتے تھے, وہ آ جاتے تھے, ہوتی تھی نا, یہ ہوتا ہے نا جیسا سسٹم, تو آ جاتے تھے. اچھا بہرحال انہوں نے کہا یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے جانے لگے. اتنے میں وہ سامنے سے شراب کے نشے میں تلوار لہراتا ہوا آیا. کیا لائے ہو, کہاں گئے تھے؟ کہا کہ میں مولا حسین کا ذاکر ہوں. کہا حسین کون؟ کہا نبی کا نام جانتے ہو؟
ہاں جانتا ہوں، نبی کے فرزند تھے۔ اچھا، تب کہ میں انہی کے فضائل مصائب پڑھنے گیا تھا۔ بولا کچھ پیسہ ویسا ہے؟ انہوں نے کہا سوچا کہ جاؤ جلدی، ہوتا نا مصیبت میں جو کچھ ہے بھیا لے لو، جان بچ جائے بس، جلدی یہ نکالنے لگے، دینے لگے۔ کہا نہیں، مال تو یہ تو میرا ہی ہے، ابھی لوں یا بعد میں لوں، فرق کیا پڑتا ہے، پہلے یہ بتا کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ اب انہوں نے آناکانی ماننا شروع کر دیا کہ کیسی بات کر رہا ہے۔ بولا سنا، چل سنا، حسین کا نام بتاؤ، فضائل کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کے لیے ماحول ہوتا ہے، زائرین ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، اور تب پڑھا جاتا ہے، اکیلے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ کہا اچھا، ایک آواز دیا، 4-6 لوگ چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے۔ کہا اب صحیح ہے، اب پڑھ۔ ڈرا ہوا بندہ ہے، سہما ہوا بندہ، تلوار سامنے ہے۔ کہا پڑھ۔ کہا نہیں ایسے نہیں پڑھ سکتے ہم۔ بولے پھر؟ کہا کیسے بتائیں ہم آپ کو کہ ہم نہیں پڑھ سکتے؟ کہا نہیں پڑھے گا تو پھر گردن کٹے گی، سوچ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے لیے ممبر ہونا چاہیے۔ بولا ممبر کیا ہوتا ہے؟ تو بتایا کہ وہ اونچا ہوتا ہے، اس پہ ہم بیٹھتے ہیں، نیچے سب لوگ بیٹھتے ہیں۔ بولو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ خود چوپاؤں کی طرح مطلب اس سے بیٹھ گیا جسے آپ بچوں کو اپنے پیٹھ پہ لے کے کھلاتے ہیں، اس طرح سے بیٹھ گیا۔ کہا چلو میری پیٹھ پہ بیٹھو اور سناؤ، اور سب سے بولا چلو زمین میں بیٹھو۔ اب یہ بیچارے مجبوری ہے، دھیرے دھیرے سنیے گا کہ امام حسین علی مقام کی محبت کب کس کے دل میں آ جائے کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ آقا حسین کب کس کو معاف کر دیں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ ہم تو شرابی کہتے رہ جاتے ہیں، پتہ چلا زندگی بھر نماز پڑھی، ہماری ایک چھوٹی سی غلطی نے ہمیں جہنم تک پہنچا دیا۔ زندگی بھر بندے نے نماز ہی نہیں پڑھی، ایک رکعت اس کی ایسی نماز ہوئی کہ ایک ہی لمحے میں کب وہ جنت میں چلا گیا اس کو بھی خبر نہیں۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا نہیں کربلا میں؟ پوری زندگی جناب حر کہاں تھے؟ جہنم کے دروازے پہ، ایک لمحہ لگا حسین نے بلایا، جنت میں کر لیا۔ کچھ پتہ چلا کہ امام حسین علی مقام کا کرم کس پہ ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ بہرحال وہ بیٹھ گئے ذاکر اس کی پیٹھ پہ، سنیے گا، ذاکر بیٹھ گئے۔ اب جب ذاکر بیٹھ گئے تو اب انہوں نے کہا کیا پڑھیں سمجھ بھی نہیں آ رہا، تو سوچا سب سے زیادہ جو اٹریکشن ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ انسان ملول ہوتا ہے وہ شہزادے اصغر کا مصائب ہے، سب سے زیادہ جو اذیت دیتا ہے۔ انہوں نے شہزادے جناب علی اصغر کا مصائب پڑھنا شروع کیا اور بتایا کہ جیسے جیسے مصائب بڑھتا جاتا تو ویسے ویسے اس کی پیٹھ نیچے آتی جاتی تھی، وہ جھکتا چلا جا رہا تھا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یزیدیوں میں پانی بے پناہ تھا، اصغر ایک قطرہ مانگ رہا تھا۔ ہنس کے لوگوں نے تیر مارا، حسین کے بابا ہاتھوں میں لے کر خیمے تک آئے اور ایک قطرہ اس بچے کو پانی نہ ملا۔ بس یہ مصائب انہوں نے اپنے حساب سے سجا کے پڑھا، بس روتے روتے لیٹ گیا۔ بولا او ذاکر تو جاؤ، فوراً جاؤ یہاں سے میرے نگاہوں کے سامنے سے۔ انہوں نے کہا کہ پیسہ؟ بولے نہیں اس کا کوئی کام نہیں، لے جاؤ۔ تلوار پھینکی، شراب کی شیشی پھینکی، کہتا ہے نبی کا نواسا اتنا غریب، نبی کا نواسا اتنا غریب، یہ ظلم، یہ غربت، یہ ظلم۔ ہم تو شراب پیتے ہیں، ہم تو دوسروں کو لوٹتے ہیں، لیکن اگر بچہ ہمارے سامنے آ جائے ہم تو بچے کو نہیں مارتے۔ کیسے لوگ تھے؟ یہ ظلم۔ بس روتا ہوا اور سب کے سب روتے ہوئے اس کے ساتھ واپس چلے گئے۔ عالم دین کہتے ہیں مجھے 4-6 مہینے بعد جب میں نجف پہنچا تو میں نے دیکھا ہے ایک بندہ ہے جس کے پیروں میں رسی بندھی ہے، ہاتھوں میں رسی بندھی ہے۔ کہتے اے حسین اتنے غریب، اے حسین یا علی آپ کا بیٹا اتنا غریب، آپ اتنے امیر، بیٹا اتنا غریب، آپ اتنے امیر۔ جب وہاں گئے تو پوچھا لوگوں سے بندے کو تو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، کہا کون ہے؟ کہا یہ وہ شرابی ہے۔ بولا نہیں، یہ اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد کوئی کچھ لا کے دے دیتا ہے تو کھا لیتا ہے،
اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ سے پیر باندھتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بندھواتا ہے اور پھر یہیں کہتا ہے یا علی میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا خطا کار ہوں، آپ اتنے امیر بیٹا اتنا غریب، آپ اتنے امیر آپ بیٹا اتنا غریب۔ اب یہ پہنچنے کے بعد کہتے یہ بتا، کہا ایک بات بتاؤں، جس دن سے تم نے مصائب بتایا ہے نا مجھے چین نہیں آ رہا ہے۔ کہا اس میں ہوا کیا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ جب علی کا جنازہ اٹھا تو بیٹیاں رو رہی تھیں، بیٹے رو رہے تھے، بیٹے کاندھا دے رہے تھے، حسین اتنا غریب اپنا بیٹا خود اٹھا رہے تھے، اتنا غریب، اصغر پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، ایک قطرہ آپ نہ دے سکے، اتنا غریب۔ یہ کہہ کے رونے لگے اور پھر ذاکر نے پوچھا گھر نہیں چلو گے؟ کہا ایسی زندگی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، میں جب سے یہاں آیا ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا مجھے موت کیوں نہیں آ رہی ہے۔ میں نے حسین کا غم سنا، مصائب سنا، مجھے موت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس سے بھی بڑا کیا کسی پہ غم ہو سکتا ہے، مجھے موت نہیں آ رہی ہے۔ وہاں کے عالموں نے بتایا کہ بھیا جب سے یہ آیا ہے یہ بندہ صرف یہی کام انجام دے رہا ہے۔ اب آپ بتائیں ایک عالم کی ایک لمحے کی عبادت نے کسی کی پوری زندگی پلٹ کے رکھ دی۔ جس ٹائم ہمارے دلوں میں آقا حسین کی قربت جو محبت کا حق ہے وہ ہمارے دل میں آئے گا تو انشاءاللہ ہماری بھی آنکھیں اسی طرح سے نم ہوتی رہیں گی، ہم بھی اسی طرح سے گریہ کرتے رہیں گے۔ آج 4 محرم ہے نا، مصائب پڑھوں، 1-2 جملہ ہے، سننا چاہیے، جیسے دل چاہیے ویسے سن لیجئے گا۔ مجھے رلانے کا شعور نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور ہے رونے کے لیے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تصور کی شرط ہے۔ سنیے ایک جملہ سنیے، جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچا، اطمینان سے سنیے، 1-1.5 منٹ 2 منٹ مصائب سنیے، اطمینان سے میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچا ہے نا تو سامنے کھڑا تھا شہزادی زینب نے ایک کنیز کو آواز دیا کہ میرے ماجا حسین کو بلا لاؤ۔ مولا حسین دوڑتے ہوئے آئے، مصائب پہ مسکراتے نہیں بھائی، دوڑتے ہوئے آئے آقا حسین، جیسے قریب آئے شہزادی زینب نے کلیجے کو پکڑا، کہا ماجا یہ کون سی جگہ آ گئی ہے؟ ہے بھیا یہ کون سی جگہ آ گئی؟ جب سے میں یہاں آئی ہوں اس زمین پہ اے بھیا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آواز دیا آقا حسین نے بہن سے، کربلا کہتے ہیں ہم یہی قیام کریں گے۔ کربلا کا نام سننا تو ساری بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ سارے لوگ رونے لگے، ایک عباس تھے جو شاید روئے نہ ہوں۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ عباس کو ہر جگہ یہی کہا جاتا تھا عباس کربلا نہیں ہے۔ جب سرکار علی کے قاتل کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، ہاتھوں پکڑ لیا حسین نے، عباس کربلا کے لیے مانگا تھا بابا، کربلا نہیں ہے۔ جب حسن کے جنازے پہ تیر لگی تو آواز دیا یہاں تلوار نہ اٹھانا، کربلا کے لیے مانگا ہے۔ جب ولید کے دربار میں آواز دیا آقا حسین نے عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ اب جب کربلا آئی ہوگی تو سرکار باب الحوائج کا سینہ چوڑا ہو گیا، آ گئی کربلا، یہاں کوئی روکے گا نہیں۔ تلوار میان سے نکالی، یہاں کوئی روکے گا نہیں، میرے آقا کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں۔ اللہ اکبر، قیامت قیامت، احساس کر لیجئے گا، بہت روئیے گا، ایک ہی جملہ ہے، جیسے دل چاہیے گا استقبال کیجئے گا۔ خیام لگ گیا، آج 4 محرم ہے، میں جلدی اس مصائب 1 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خیام لگ گیا، سنیے میری طرف، خیام لگ گیا، ادھر سے ظالموں کا فرمان جاری ہوا کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ امام حسین علی مقام پھر جیسے یہ فرمان سنا دوڑے ہوئے خیمے پہ آ گئے۔ ادھر سرکار باب الحوائج نے تو یہ جان ہی لیا تھا کہ کربلا کے لیے بابا نے مانگا تھا، ہم کربلا آ گئے ہیں، اب ہمیں کوئی روکے گا نہیں۔ میان سے تلوار نکالی، ایک خط کھینچا، ہے کسی میں ہمت جو میرے آقا حسین کے خیمے کی جانب دیکھ لے؟ قیامت قیامت قیامت۔ ادھر حسین خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، بہن بہن، شہزادی زینب باہر نکلی، ماجا حسین کیا خبر ہے؟ آواز دیا اے بہن تیرا بھائی شیر
عباس بفر گیا ہے، عباس بفر گیا ہے، تیرا شیر بگڑ گیا ہے۔ آواز دیا کیا ہوا بھاجائے، کیا کرنا ہے؟ کہا یہ بہن عباس کو روک دو، عباس کو روکنا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ لیا آقا حسین نے، کہا کوئی بات نہیں۔ شہزادی زینب نے کہا کوئی بات نہیں، میرے عباس کو بلایا جائے۔ ایک آواز گئی، عباس آپ کو شہزادی نے بلایا ہے۔ ایک ہی جملہ ہے، آخری جملہ، جیسے دل چاہیے گا استقبال کیجیے گا، آپ کو عباس نے بلایا ہے۔ سرکار باب الحوائج نے تلوار کو میان میں رکھا، ظالموں کی طرف نگاہ کیا، اور ظالموں خط پار نہ کرنا، میں اپنی شہزادی سے ملنے جا رہا ہوں، بس مل کے آ رہا ہوں، جب تک میں آ نہ جاؤں آگے نہ بڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کہہ کے خیمے کی جانب آئے، تلوار کو جھکایا، سر کو جھکایا، سینے پہ ہاتھ رکھا۔ شہزادی غلام حاضر ہے، شہزادی غلام حاضر ہے۔ شہزادی زینب باہر رہے، ماں جائے عباس، بہن کی جان عباس، بہن کی ڈھارس عباس، بہن کا پردہ عباس۔ اے عباس، میں نے تجھ سے کبھی زندگی میں کچھ مانگا نہیں، آج کچھ مانگے گی بہن، دو گے؟ کچھ مانگوں؟ آواز دیا سرکار باب الحوائج نے، اے شہزادی غلام اپنی جان قربان کر دے گا، بس آپ مانگیے۔ شہزادی کا عجب جملہ، شہزادی نے کہا عباس، اے عباس تلوار کو رکھ دو، خیموں کو ہٹا۔ زمین پر عباس بیٹھ گئے، نجف کروں کیا بابا، آپ نے تو کربلا کے لیے مانگا تھا، ارے میری شہزادی نے یہ کیا کہہ دیا؟ اے شہزادی میں آپ کی بات کو نہیں کاٹ سکتا، سرکار باب الحوائج کا صاحب ایک مرتبہ روتے ہوئے خیموں کی تلابیں اکھاڑتے جا رہے ہیں، آواز میرے بابا عباس غریب